اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما ارسلناک ہم نے نہیں بھیجا آپ کو. ارسلنا ارسال کرنا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے. یہ کل ہم نے کچھ پڑھا تھا تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ان کا وجود اس امت کے لیے رحمت ہے. ان کی لائی ہوئی تعلیمات اس امت کے لیے رحمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ عذاب جس کی آپ ہمیں روز ڈراتے ہیں، جس کی دھمکی دیتے ہیں، وہ عذاب کب آئے گا؟ وہ قیامت جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سارے مطالبات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے. اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عذاب کی ڈیمانڈ کرتے ہو. کتنے بیوقوف ہو تم کہ جس شخصیت کو اور جس ہستی کو اللہ نے تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے سامنے بیٹھو، ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی لائی ہوئی روشنی سے اپنی زندگیوں کو روشن کرو، اپنی زندگیوں کے اندر کامیابی لاؤ، ان کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے لائے ہوئے دین سے، ان سے عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بڑا تمہارے لیے ان کے دل کے اندر ہمدردی رکھی ہے، دل کے اندر نرمی رکھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات، مجھے تو ایک ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر اس امت کے لیے اللہ نے رحمت دی. اتنا خوبصورت دل بنایا اللہ رب العزت نے ان کا کہ ان کے دل کے اندر امت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہمدردی تھی، خیرخواہی تھی. دشمن جو تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنہوں نے جنگیں برپا کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے لیے بھی دعائیں کی، ان کے لیے بھی، ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا. قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، وہ تو ایسے خوبصورت دل کے مالک ہیں کہ تمہارا کسی مشقت میں پڑ جانا، تم اگر کسی تکلیف کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو، تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بڑا بھاری ہے. تمہیں نہیں دیکھ سکتے کسی تکلیف کے اندر، کسی پریشانی کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ نبی کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. حریص علیکم، تمہارے لیے تو بہت حریص ہیں وہ. ان کے دل کے اندر حرص کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے میری امت کا ہر فرد جو ہے وہ گمراہی سے بچ جائے، وہ تباہی سے بچ جائے، اللہ کے غضب سے بچ جائے. ایک یہودی لڑکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا. جب بیمار ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، اور اس ٹائم پہ موقع مناسب سمجھا اور اس کو دعوت دے دی، کلمے کی دعوت، توحید کی دعوت، کہ کسی طریقے سے میرا ایک امتی بچ جائے. تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی اجازت طلب کر رہا تھا، تو اس نے اجازت دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لو. اس نے کلمہ پڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں رحمت، دیکھیں ان کا خوبصورت دل، دیکھیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے میری وجہ سے میرے ایک امتی کو آگ سے بچا لیا. تو ایک ایک فرد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تمہارے لیے زمان اور امان کا ذریعہ ہیں. قرآن نے کہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے اندر ہیں اللہ ان کو عذاب کیسے دے؟ تو اس ہستی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کب عذاب آئے گا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا مظہر کیا ہے؟ ان کا لایا ہوا دین ہے. وہ دین، وہ اخلاقیات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تعلیم دی ہے، وہ تہذیب اور ثقافت جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، یہ ساری چیزیں رحمت ہیں اس امت کے لیے. کہ جس طرح ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، در حقیقت اسی کے اندر امت مسلمہ کی کامیابی ہے اور رحمت ہے امت مسلمہ کے لیے.
قل انما یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما یوحیٰ الی، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا مظہر ہے، ایک عملی نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو توحید کی تعلیم دی ہے، امت کو متعارف کروایا اپنے رب کا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ایک تنہا اختیارات کا مالک ہے، وہی تمہاری زندگیوں کا مالک ہے، وہی تمہیں نفع اور نقصان دے سکتا ہے، وہی تمہیں موت دے سکتا ہے، وہی تمہیں عزت اور ذلت دے سکتا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، وہ تمہارا اکیلا الہ ہے، وہ تمہارا اکیلا رب ہے، وہ تمہارا اکیلا پالنہار ہے۔ یہ سب سے بڑی ان کی رحمت کا مظہر ہے کہ امت کو در در کی ٹھوکروں سے بچایا ہے، کہ لوگ اپنی جو ہے نا وہ نیاز جبیں کو جھکائیں مختلف دروں کے اوپر، مختلف جگہوں پہ جائیں اپنی مشکلات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو، لوگوں کو ایک ہی در کا بھکاری بنایا کہ بھائی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وہی تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ یہ رحمت کا بہترین مظہر ہے اور سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی میری طرف تو یہی وحی کی جاتی، میری تو یہی تعلیمات ہیں کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا الہ ایک ہی ہے، بس اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے اوپر بھروسہ کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا، اس آیت کی روشنی میں جو پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ عذاب کب آئے گا، آپ جو روز ڈراتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی میرا کام تو رحمت ہے کہ میں تو تمہیں وہ راستہ دکھا دوں جس راستے پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، میں تو تمہیں توحید سے متعارف کرا دوں، تمہارے رب سے تمہارا تعارف کروا دوں، تمہارے رب سے تمہاری ملاقات کرا دوں، میرا تو یہ کام ہے۔ رہا یہ کام کہ کسی قوم پر کب عذاب آئے گا، یہ تو اس الہ کا کام ہے، میری طرف تو صرف وہی ہوتی ہے، میں تو صرف پیغمبر ہوں، میں تو تمہیں پیغام سناتا ہوں، فیصلہ اس نے کرنا ہے، اختیار اسی کا ہے کہ وہ کسی قوم کو عزت دیتا ہے یا ذلت دیتا ہے۔ تو اس پچھلے جملے کی روشنی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بھائی یہ تو الہ کا کام ہوتا ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہوتا، کسی پیغمبر کا کام نہیں ہوتا کہ کسی قوم کو کب عذاب آئے گا اور کب اس کو تباہ اور برباد کیا جائے گا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان بنتے ہو؟ کیا تم اس کو کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جو تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے، کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کو اپنا الہ مان لو، یہ تمہاری عزت کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری کامیابی ہے اس میں کہ تم اس کے سامنے جھک جو اپنے گردنوں کو جھکا دو اس کے سامنے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایک سوالیہ انداز ہے، لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھائی کتنی تمہاری بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ جو تمہارے ساتھ، جو رب تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، میں تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں رب کے سامنے جھکانا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو اس بات پر کہ اس کے سامنے جھک جاؤ؟ اپنے آپ کو حوالے کر دو اپنے رب کے۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے، اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے، وہ تکلیفوں کے اندر ہو، مصیبتوں کے اندر ہو، پریشانیوں کے اندر ہو، اس کو رزق کی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت ہو، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، اپنے سارے معاملات میں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی زندگی کو، ساری زندگی کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، کہ اپنے کاروبار میں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اپنی غمی اور خوشی میں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ انداز لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس اگر وہ پھر گئے، اگر انہوں نے روگردانی کی روش کو نہ چھوڑا، مسلسل میری بات کو اگنور کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے اور مسلسل اپنی اسی روش پر چلتے رہے جس پر وہ چل رہے ہیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آذَنْتُكُمْ آذان سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ میں نے اعلان کر دیا ہے تمہارے سامنے، عَلَىٰ سَوَاءٍ برابری کی بنیاد، برابری کی بنیاد پر۔ مکمل بھی اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے مکمل طور پر تمہارے سامنے اعلان کر دیا، تمہیں بتا دیا ہے کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ تباہی والا راستہ ہے،
وہ تعلیمات جو اللہ نے مجھے دی ہیں وہ مکمل طور پر تمہارے سامنے رکھ دی، وہ حقیقت تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ بھائی یہ تم تباہی اور بربادی کی طرف، اور سوا کا معنی برابری بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے چھوٹے کو بھی ڈرا دیا، بڑے کو بھی ڈرا دیا، بڑے بڑے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ان کو بھی بتا دیا اور عام لوگوں کو بھی بتا دیا، عام محفلوں کے اندر بھی بتایا، انفرادی ملاقاتیں کر کے بھی بتایا۔ میں نے اس بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ جس طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ کا دین پہنچایا ہے؟ لوگوں نے بیک زبان ہو کر، تمام صحابہ آلموسٹ سارے وہاں موجود تھے، ان سارے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پھر جائیں، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو آپ کی تو ذمہ داری یہی ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پہنچا دیا ہے۔ یعنی یہ مجھے اور آپ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ کا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، آپ کو آپ کی محنت کا، آپ کی جدوجہد کا، آپ کی کاوشوں کا کوئی رزلٹ نظر آئے یا نہ آئے، آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات کی، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے معلوم نہیں ہے اقریب کیا قریب ہے یا بعید ہے، دور ہے، نزدیک ہے یا دور ہے، ما توعدون، توعدون وعید سے بھی ہے اور وعدے سے بھی ملتا جلتا لفظ، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے یا جس عذاب سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ عذاب قریب ہے یا بعید ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ یعنی میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو، جو روش تم نے اختیار کر لی ہے، اگر اس روش کو نہ بدلا، اگر اس راستے کو نہ چھوڑا تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ہاں میں یہ نہیں جانتا کہ وہ بات قریب ہے یا بعید ہے جس عذاب سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ اس عذاب کا اختیار صرف الہ کے پاس ہے۔ وہ جو تمہارا رب اور خالق اور مالک ہے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جلدی عذاب تمہارے اوپر بھیجنا ہے یا کچھ اور تمہیں مہلت دینی ہے۔ یہ میں اور ادری کا معنی ہوتا ہے انسان اپنے جو حواس خمسہ ہوتے ہیں نا، ان کو استعمال کر کے کسی طریقے سے چیز کو سمجھ سکنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حواس کا استعمال کر کے تو تمہیں نہیں بتا سکتا، ہاں بذریعہ وہی تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ عذاب قریب ہی ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، جس راستے پر تم چل رہے ہو نا، یہ راستہ تباہی اور بربادی والا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ تو جانتا ہے وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ جانتا ہے جہری باتوں کو بھی، جو باتیں آپ اونچی کرتے ہیں ان باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تمہارے دل کی کیفیت کے بارے میں جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر چلنے والے خیالات کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ الفاظ کی شکل میں کچھ کلمات تمہاری زبانوں پر آ جائیں یا کچھ تصورات کی شکل میں تمہارے دل و دماغ میں وہ باتیں رہیں، اللہ رب العزت تمہارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تمہارے الفاظ کو بھی جانتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو بھی جانتا ہے۔ اس کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جو زبان سے میری مخالفت کرتے ہو، میرے دین کی مخالفت کرتے ہو، مجھے معلوم ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم جس قرآن کی مخالفت کرتے ہو اپنی زبان کے ذریعے تو مخالفت کرتے ہو، لیکن دل سے مانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب۔ میری مخالفت کرتے ہو، کہتے ہو کہ وہ عذاب کی بات آپ کرتے ہیں وہ کب آئے گا، بظاہر الفاظ تمہاری زبانوں پر یہ ہیں، لیکن تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے دل کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہارے دل کہتے ہیں، تم گواہی دیتے ہو کہ میں امین ہوں اور صادق اور سچا ہوں، اور میں جو بات کرتا ہوں وہ ٹھیک ہوتی ہے، تمہارا تجربہ اس بات کا شاہد ہے۔ یہ ساری باتیں اس جملے کے اندر موجود ہیں کہ تمہارے دل کی کیفیت اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جو دین میں لایا ہوں وہ حق ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ کے بغیر کوئی اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اللہ کے بغیر کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا، وہی تمہارا اکیلا الہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ساری باتیں تم جانتے ہو، لیکن اپنی ضد اور ہر درمی کی بنیاد پر اپنی زبان کے ذریعے میری مخالفت کرتے ہو، اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہو۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی جس اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے اس اللہ سے تم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ جس اللہ کے پاس جانا ہے نا، اس اللہ کے سامنے دلوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اس نے تمہارا حساب لینا ہے، وہ یوم تبلی السرائر، وہ تو تمہارے دل کی کیفیتوں کا، وہ اس کی بھی آزمائش ہوگی قیامت کے دن کہ تم جو کوئی عمل کر رہے تھے اس کے پیچھے تمہارا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، اخلاص کیسا تھا، تمہارے دلوں کے اندر چلنے والے خیالات کیسے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ذات سے کوئی حرکت تم نہیں چھپا سکتے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس رب کے سامنے جھک جاؤ اور اس کے اپنے آپ کو، اپنی ساری زندگی کو اس کے حوالے کر دو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ وہ یہ ہا ضمیر اس مہلت کی طرف آ رہی ہے جو ان کو مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں النبی کے ذریعے، نبی یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یا ایک وقت تک تمہیں نفع اٹھانے کی مہلت مل رہی۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے رہا ہے، ابھی تم مسلسل میری نافرمانی کر رہے ہو، میرے خلاف جنگیں برپا کر رہے ہو، اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، یہ سب کچھ تم کرنے کے باوجود ابھی بچ رہے ہو، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی برائی کرتا ہے نا پھر وہ باز نہیں آتا تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس راستے میں کچھ اور دوڑ لے، کچھ اور چل لے اس راستے میں، اپنے نامہ اعمال کو خود تاریک کر لے، خوب گناہوں سے بھر لے تاکہ میں اس کو پکڑوں اور صحیح سزا دوں۔ یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کی علامت ہوتی۔ تو یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ یہ مہلت جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ خیال کرنا کہیں تمہارے لیے آزمائش کا باعث نہ بن جائے، کہیں تمہیں اللہ تمہارے اوپر ناراض تو نہیں ہے کہ تم مسلسل اس کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہو، یہ تمہارے لیے فتنے اور آزمائش کا باعث بن جائے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تمہیں کچھ اور نفع دینا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کچھ دن تم اور زندہ رہو اور تم اپنی اصلاح کر لو۔ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لہذا بہتر یہ دوسرے والا آپشن ہی ہے کہ بھائی اپنی اصلاح کر لو، توبہ کر لو، اپنے رویوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے طرز عمل کو بدلو۔ قال رب احکم بالحق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے اللہ اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یا اللہ لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل ہے، اور ہمیشہ حق کی ظاہر ہے اللہ نے مدد کرنی اور نصرت کرنی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائیہ کلمات ہیں۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، اور جو ہمارا رب ہے نا وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحمان ہے، مستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو تم پروپیگنڈا کرتے ہو دین کے خلاف، میرے خلاف اور اللہ کی کتاب کے خلاف، اس پہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن وہ رحمان ذات ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ تم سنبھل جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائیہ کلمات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو وہ رحمان ذات تمہاری منتظر ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو، اس سے مانگو، وہ رحمان ہے، تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور میں بھی اسی سے مدد طلب کر رہا ہوں جو تم باتیں میرے خلاف، میرے دین کے خلاف کرتے ہو، کیونکہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اسی کی مدد کا محتاج ہوں، لہذا میں بھی اس کے سامنے جھکتا ہوں، تم بھی اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔